ٹھیک ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹیز اگر الطاف حسین چھوڑتے ہیں گورنمنٹ کو اور ساتھ وہ انشور کرتے ہیں کہ جو پی ایم ایل کیو ہے جو شجاع صاحب کی وہ گورنمنٹ کو جوائن نہیں کرے گی, تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے اگر میاں نواز شریف بھی نیوٹرل رہتے ہیں یا سائڈ پہ رہتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ سمپل میجورٹی ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا, یا کسی بھی وقت وہ چیلنج کر سکتی ہے اپوزیشن ان کو جی آپ ووٹ لیں, تو وہ لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایسی سچویشن ایک کریٹ ہوتی نظر آتی ہے اسمبلیز میں اگر یہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات طے نہیں ہوتے. یعنی اس کے میں نہیں کہا تھا چانسز نہیں ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹیز بارگیننگ پوزیشن جو ہے اپنی امپروو کرتی ہیں, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی بھی ابھی ذوالفقار مرزا صاحب نے اپنا بیان واپس نہیں لیا, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ زرداری صاحب نے فون کر کے ان کو مزید بیانات سے منع کیا, اور پرائم منسٹر نے ان کو منع کیا, اور زرداری صاحب کے بارے میں کل یہ بات آئی کہ وہ ان سے وضاحت طلب کریں گے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی سالڈ چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی جس پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنا اطمینان شو کر سکے. اب ایم کیو ایم جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ باقی جو فورسز ہیں ادر دین, چونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی میاں نواز شریف نے خود ان کو جب اے پی ڈی ایم بنی تھی اس سے نکال دیا تھا, جو لندن میں جب سی او ڈی سائن ہوا انہیں ایم کیو ایم کو اس میں نہیں بلایا, اور وہ دونوں پارٹیز رائیول ہیں اربن پالیٹکس میں, دونوں کلیم کرتی ہیں اربن جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر دونوں کا کلیم ہے, تو ایک طرح سے ایک دوسرے کے لیے وہ چیلنجر بھی بنتی ہیں. اب اگر باقی جو فورسز ہیں جن میں ریلیجیس ایلیمنٹ بھی آ جائے, کچھ لبرل بھی ہو جائے, کچھ سینٹر رائٹ سینٹر لیفٹ, کچھ جو بھی ملے, پی ایم ایل کیو سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے وہ بھی اگر اس میں آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ پیر آف پگاڑا سندھ میں ان کا ایک نام تو ہے, اور آج جو بابر غوری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا جی سندھ کو ہم لسانی بنیادوں پہ تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور انٹیریئر سندھ سے پیر آف پگاڑا جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں ان کا اشارہ کس طرف ہے, وہ بڑا واضح بات ہے کہ وہ جو بات آگے کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. تو اگر ان ساری فورسز کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیتے ہیں, اور جیسا کہ نظر آتا ہے کہ چیف شجاع صاحب جن کے بارے میں یہ خطرہ تھا سب کو یا لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جو ہے وہ خالی سیٹ دے کے بیٹھ جائیں گے, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں ہم بالکل خالی کرسی دے کے اس پہ نہیں بیٹھیں گے, اور انہوں نے بھی اپنا وزن جو ہے اس پلڑے میں ڈال دیا. انہوں نے نواز شریف کے بارے میں ڈاؤٹ شو کیے ہیں کہ نواز شریف گورنمنٹ کو یہ جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس کو وہ ریلیف دیں گے, ریلیف کا جو اپنی طرف سے وہ اس کو اسٹرینگتھن کریں گے, اس کو سروائیول کا موقع دیں گے, ادروائز کوئی چانسز نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے. تو اب یہ جو سچویشن بنتی ہے اس میں وہی جو بات ہے کہ اس کی اسمبلی میں ان ہاؤس چینج کا تو کوئی چانس نہیں بنتا اس کے ذریعے, گورنمنٹ گر سکتی ہے اگر یہ کوشش کرے, لیکن ہاں دباؤ اگر بڑھ جاتا ہے, اگر دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اس میں حکومت گر سکتی ہے. دیکھیں حکومت اگر گر سکتی ہے تو فائدہ مند, حکومت اگر گر سکتی ہے, دیکھیں اس وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان ہاؤس چینج تو نہیں آ سکتی, لیکن اگر گورنمنٹ میجورٹی لوز کر جاتی ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ تو سروائیو نہیں کر سکے گی, پرائم منسٹر سروائیو نہیں کر, پریزیڈنٹ نہیں پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوئی اور پارٹی بھی اگر اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی کہ وہ گورنمنٹ بناتی ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, اگلا سٹیپ جو ہے الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, اس کے بعد اور تو کوئی آپشن نہیں رہ جاتی. اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ جو الائنس بن رہا ہے یہ الیکٹورل الائنس تو نہیں ہوگا, لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول کی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ جوائنٹلی ایک طرح سے ایڈجسٹمنٹس کر کے الیکشن لڑیں, جو اس وقت نظر آ رہا ہے بظاہر جو کوشش ہو رہی ہے, وہ جو کوئی بھی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کوشش کہیں اور سے, بٹ جو کوئی بھی کوشش کر رہا ہے اس کوشش کے نتیجے میں اگلے الیکشن کے لیے یہ ایک تھرڈ فورس کے طور پہ ان کو, چونکہ پاورز دیٹ بھی وہ اگر پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے نکالنے میں جو ہے وہ کہہ لیں کامیاب ہو جاتی ہیں, کہ ان کے بارے میں یہ کہا جی پیچھے وہ ہیں, اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ میاں نواز شریف کو بھی وہ نہیں چاہتے, ابھی تک تو نہیں چاہتی, ابھی تک تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ وہ چاہتی ہوں کہ میاں نواز شریف چاہے وہ اگلے پرائم منسٹر بنے. ہو سکتا ہے کل کو پالیٹکس میں کوئی پتہ نہیں ہوتا, جو 96 میں لغاری صاحب نے اسمبلی توڑی تھی اس وقت بھی یہی تھا کہ 2 سال یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ رہے گی, لیکن میاں نواز شریف نے اس وقت کے جو چیف تھے ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو مجبور کر دیا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, وہ الیکشن بھی کروائے اور ان کو پاور ٹرانسفر بھی کرے. تو پالیٹکس میں کل کو جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کس اینگل کس رخ پہ جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ایک تھرڈ فورس جو ہے ایمرج کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر یہ ڈیڈ لاک پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا نہیں ختم ہوتا, جے یو آئی کا بھی ختم نہیں ہوتا, کیو لیگ بھی اپنے سٹینڈ پہ قائم رہتی ہے, اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ باتیں کر رہے ہیں سارے پیر آف پگاڑا بھی اس کو جوائن کر لیتے ہیں, اور ہم خیال جو لیگ ہے مسلم لیگ کاف وہ بھی جیسا کہ ان سے بھی رابطے ہوئے ان کے, تو یہ ایک پھر آپ کہہ لیں کہ اگلے الیکشن میں ایک تھرڈ فورس کے طور پہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا صاحب یہ ساری مشق میں کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے زیادہ پختہ کار جماعت کے طور پر ابھری ہے؟
دیکھیں ایک تو پہلی چیز جو ابھی آپ نے پہلے پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا تھا کہ ایک $100 ملین کویسچن کہ بینیفیشری کون ہوگا. دیکھیں بینیفیشری کو پہلے اس کو تھوڑا سا ہم ایک ٹچ دے لیں, ٹائم بھی ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں, اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اگر نتائج جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بینیفیشری ہو ایٹ لیسٹ وہ پیپلز پارٹی نہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں, جو لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اگر MQM لیڈ کر رہی ہے, وہ جو چاہتی ہے وہ یہی چاہے گی کہ یہ ایسا کل کلاں کو نہ ہو کہ یہ ساری ایفرٹ کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی دوبارہ پاور میں اگر آتی ہے تو ان کو کیا فائدہ ہے اس چیز کا. یا پھر یہ ہے کہ اگر نون لیگ آ جاتی ہے جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, پھر ان کو کیا فائدہ. تو یہ پھر ایسی کوشش کریں گے یہ ساری پارٹیز مل کے کوئی ایسا سیٹ اپ فیوچر میں بنے جس کے بینیفیشریز وہ ہوں. اور اس کے لیے ظاہر ہے انہیں آپ کی انٹرنل اسٹیبلشمنٹ, آپ کی ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ, پھر اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو طے کرنے ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ جو ایشوز ہیں طالبان کا, یہ ان کے اوپر اپنے موقف انہیں ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں. پھر اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ہمیں یہ بھی تھوڑا سا ڈسکس, میرا خیال ہے کہ جو MQM کی پرو ایکٹیو پالیٹکس ہے اور الطاف حسین صاحب کا ایز ریئل موور اینڈ شیکر فرسٹ ٹائم پاکستانی پالیٹکس میں ایمرج کرنا اور رول پلے کرنا, یہ بڑا جو اس کی امپورٹنس ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو برف پگھلی ہے جماعت اسلامی اور ان کے درمیان جو کامنالٹیز ہیں وہ بھی کچھ ہیں, وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ آج جو 26 سال پہلے نہیں تھی یا 30 سال 32 سال پہلے نہیں تھی, آج وہ ہیں. ایک تو نے خود بات کی ہے دونوں مڈل کلاس کی پارٹیز ہیں, دونوں جو ہیں وہ جاگیرداروں کے خلاف بات کرتی ہیں, لیکن جماعت اسلامی سرمایہ داروں کے خلاف بھی بات کرتی ہے بائی دا وے. تو وہ ایک ان کا جو کامن وہ سمجھتے ہیں جو روٹ کاز ہے جہاں پہ, وہ بھی ان کا ایک ہی انالیسس ہے کہ روٹ کاز پاکستانی پالیٹکس کی ساری برائیوں کی وہ ایک ہی ہے. دونوں 26 سال کیوں لگے ہم صاحب اس چیز کو محسوس کرنے میں؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کراچی یونیورسٹی سے لے کے کراچی شہر تک ان کو آپ دیکھیں کہ ایک جیسے ہوتے ہیں نا, ایک محلے کے لوگ, ایک گاؤں کے لوگ آپس میں شریک ہوتے ہیں, وہ باقی سب کو بینیفٹ دے دیں گے, آپس میں وہ لڑیں گے کہ 26 سال آپ اس کے لیے خرچ کر دیں, اس کے لیے 10-15 26 سال پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں ہوتے. ایک نیشنل لیول کی جو موومنٹ پالیٹکس ہے اس میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پارٹیز کو میچور ہوتے بہت سی چیزیں ساتھ ہوتی ہیں, اور وہ اس کے بعد جب ایسی ہوتے ہیں حالات جو ایک دوسرے کی طرف پش کر دیتے ہیں. تو آج اگر انہوں نے ریئلائز کیا ہے, آج ایک اور بھی چیز ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے جب MQM بنی اس سے پہلے مولانا مودودی اس کے امیر تھے, وہ نہیں رہے اور میاں طفیل صاحب اس کے امیر بن گئے. لیکن دیکھیں جماعت اسلامی کی بھی خاص ہے, اور جب میاں صاحب امیر بنے تو اس کو ایک خاص ماموں بھانجے کا پیر آف پگاڑا کہتے ہوتے تھے کہ جنرل ضیاء کے اور میاں طفیل کا رشتہ جو ماموں بھانجے کا رشتہ ہے, چونکہ ان کی ایک ہی برادری تھی, وہ کہا گیا جی ایک برادری کی پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں. پھر جب قاضی صاحب آئے تو اس وقت چونکہ افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا, پشتون جہاد کر رہے تھے اور قاضی صاحب پشتون تھے. پھر تھرو آؤٹ قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو سٹینس ہے, ان کا موقف ہے, ان کا جو ٹلٹ ہے وہ کہہ لیں ٹوورڈ جہادیز رہا, اور پشتون جو ایشوز ہیں, پشتون لوگوں کے آبادی کے پاپولیشن, ان کے اوپر ان کا فوکس رہا, اور ایک طرح سے یہ پشتون پارٹی بن گئی. اب جب سید منور صاحب ہے, یہ کراچی سے ہیں, اردو سپیکنگ ہے اور کراچی سے ہیں, تو یہ ان کی جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایک دوسرے کے قریب آنا اب موجودہ حالات میں, تو وہ کافی جماعت اسلامی اور ان کے لیے آسان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے وہ قریب بھی آ رہے ہیں. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا عرصہ اور لگے گا اس ساری آنکھ مچولی میں, یہ جو ساری سیاسی جماعتیں مل کے کھیل رہی ہیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت جلدی ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اگر میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں, ان کا انالیسس اگر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اب جو کہہ بھی رہے ہیں کہ شعبدہ بازی ہے, کبھی آج نثار صاحب نے بھی کہا, کل آپ کو پتا ہے اسمبلی میں انہوں نے کہا جی ہم کسی یہ جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو نون لیگ جو کہہ رہی ہے اس وقت, جو کہہ رہی ہے, ان کو اگر تو نظر آیا کہ یہ جو کچھ سارے لوگ کر رہے ہیں اس کے بینیفیشریز وہ ہوں گے, ان کی کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, پھر تو وہ بھی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیں گے, جو ابھی فی الحال نظر نہیں آتا. فی الحال ان کو یہ ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گرنے نہ دیں, جیسے بھی ہو, جیسے جو بھی طریقہ اس کے لیے اختیار کریں, کیبنٹ جوائن کریں نہ کریں وہ بات کی باتیں ہیں, لیکن وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی جو عددی اکثریت ہے پیپلز پارٹی وہ قومی اسمبلی میں لوز کرے. چونکہ اس کے لیے اس کے بعد پنجاب کا جو ہماری ٹریڈیشن ہے, جب سینٹرل گورنمنٹ جاتی ہے پھر پروونشل گورنمنٹس بھی جاتی ہیں, الیکشنز پورے ملک میں ہوتے ہیں. ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ الیکشن ہو گئے, سوائے 50s میں ایک دفعہ ہوا تھا,
اور اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہوگا پھر کہ جی ایک گورنمنٹ چلی جائے باقی رہ جائیں. اور نون لیگ یہ نہیں چاہے گی کہ پنجاب کی گورنمنٹ وہ لوز کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگلا اگر سیٹ اپ بنتا ہے ان کے ڈیسائیڈڈ پہلے سے یہ نہ ہو کہ بینیفیشریز وہ ہوں گے. ہمارے ملک میں جب الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے آلموسٹ کہ اگلا بینیفیشری کون ہوگا, کس کی گورنمنٹ بنے گی. بے شک الیکشنز ہوتے ہیں, یہ بڑی کرول ریئلٹی ہے ہماری پالیٹکس کی کہ یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. تو مسلم لیگ نون اگر اپنا وزن اس پلڑے میں نہیں ڈالتی تو پھر یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آگے لمبا چلے گا. اور یہ جو لوگ ہیں گو جماعت اسلامی نے آپ نے دیکھا کہ دھرنے شروع کر دیے, انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دے دیا, کراچی میں انہوں نے بہت بڑا گزشتہ روز وہاں پہ مظاہرہ کیا آر جی ایس ٹی کے اوپر اور مہنگائی کے خلاف, جو آج کل وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن حمزہ صاحب اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو دیکھیں سیاست عوام کا کھیل کو کھیلا جا رہا ہے یہ تو صرف بڑی پارٹیز کی حد تک رہ گیا. دیکھیں عوام کو تو اس چیز میں فائدہ ہے. میں کیسے فائدہ؟ جو وہ تو جماعت تاش اسلامی کے کے پتے. نہیں میں اس پہ بھی بات بالکل آپ سے کرنا چاہوں گا. جو سید منور حسن صاحب کر رہے ہیں وہ آلریڈی جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس ہے وہ شروع کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ اگر آ جاتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا جو کینوس ہے وہ کتنا وسیع ہو جائے گا. اور وہ نیشنل لیول پہ اگر ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیز ان کو جوائن کر لیتی ہیں تو ایجیٹیشنل پالیٹکس بھی ہو سکتی ہے. اس کا ایک تو انہوں نے مہنگائی آر جی ایس ٹی, دوسرا انہوں نے یہ ناموس رسالت کے اوپر اس میں کیو لیگ بھی ان کے ساتھ تھی, جے یو آئی ایف بھی ان کے ساتھ تھی. تو وہ بھی ایک ایشو ہے جس کے اوپر ایک ساتھ ساتھ یہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے, الائنس بن رہا ہے, ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں, ساتھ ہی اسٹریٹ پاور بھی شو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ جو اٹیمپٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نتیجے میں عوام کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسمبلیز مدت پوری نہیں کرتی, گورنمنٹ پہلے ڈسمس ہو جاتی ہے تو وہی بلی چوہے کا کھیل پھر چلتا رہے گا کہ اچھا جی اب وہ زرداری صاحب کہیں گے دیکھیں جی ہمیں تو انہوں نے مدت پوری نہیں کرنے دی, ہم نے تو یہ یہاں دودھ کی نہریں بہا دینی تھی اور شاید کہ جو ہے وہ یہ ہونا تھا. وہ نہیں, وہ اس لیے یہ ان کو موقع ملتا ہے جب مدت گورنمنٹس پوری نہیں کرتی. تو کسی کو پوری طرح ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ مدت اگر پوری ہوتی ہے تو وہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کلیم نہیں کر سکتا. تو عوام کو فائدہ تب نظر آئے گا جب ان کے مسئلے حل ہوں گے, ان کو ریلیف ملے گا اور ان کو ان کے سامنے جو پولیٹیشینز ہیں وہ پوری طرح ایکسپوز ہوں گے, پھر وہ صحیح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں, ورنہ تو پھر کنفیوژن کا شکار ہی ہو رہیں گے. بہت شکریہ صاحب. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. جی اللہ حافظ.